अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मालाकंड में आज पार शो कर रही है। पहले जलसे का ऐलान हुआ था, उसके इंतज़ामात थे, लेकिन बाद में रैली में बदल दिया गया, जिससे जो रहनुमा हैं वो खिताब भी कर रहे हैं। आज के जलसे में क्या कोई बड़ी बात सामने आती है, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा ब्रॉडशीट के जो चीफ़ हैं उनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, इस पर भी जिक्र करेंगे। 90% मुल्क पाकिस्तान भर में 90% जो इलाका है इसमें बिजली क्यों गई, कैसे गई, फॉल्ट कहाँ था, हुकूमत की जानिब से अभी तक वाज़े तौर पर ज़िम्मेदारान का तयन नहीं हो सका और असल वजह भी नहीं बताई जा सकी है। और कुछ ज़िक्र करेंगे आज पाकिस्तान फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पिछली एक दिहाई में जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की अफरीद से किस तरह मुकाबला किया और कौमी सलामती के मामलात पे जो कामयाबियाँ हासिल की, इससे मुताल्लिक आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया वलीद साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया, आप दोनों से गुफ्तगू करते हैं। आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशत गर्दों का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस मौके पर वहाँ मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से बारहा उनसे सवाल किया जाता रहा और उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा कि हम सियासत में नहीं आना चाह रहे, हमें सियासत में घसीटा भी ना जाए। लेकिन जो सवालात थे इससे मुतालिक उनके जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए। इलेक्शंस की बात की जाती है। पाकिस्तान फ़ौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है। जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट जी, बैकडोर कॉन्टैक्ट फ़ौज का कोई नहीं है। निज़ामी साहब, तो फिर ये जो बैकडोर ट्रैक 2 की बातें हो रही थी, ये वहाँ अब क्लियर हो गया है? नहीं, देखिए, DGISPR का तो काम है कि आप फ़ौज की नुमाइंदगी करें। उनका एक किस्म का तशरीही अदारा है ही। लेकिन ये बड़ी खुशी हुई है सुन के कि फ़ौज एक ज़ैली अदारा है हुकूमत का। लेकिन बहरहाल ये एक बायस इत्मीनान है कि अब फ़ौज ने ऑफिशियल लाइन ली है और कहा कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है सियासत से। अगर आप कहें तो हमारे मेहमान हैं अब्बासी साहब। जी, अब्बासी साहब से ये आप अब्बासी साहब, आपसे बड़ी शिकायत है आपकी जमात से और आपके सरबराह से कि आप आउट ऑफ द वे जाके आर्मी बैशन करते हैं बिला वजह, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। आखिर क्यों है ये, क्या सियासत है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब और फैसल साहब। मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब हमारा सेनेट का सेशन हो रहा था। मैं पूरी तरह तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हेडलाइन में जो सुना है, जो स्पोक्समैन थे, जो DGISPR थे, वो आए हैं, उन्होंने आके कहा है ये बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात हो और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान में निज़ामी साहब एक बड़ी तारीख है। पाकिस्तान में आपने बहुत ज़्यादा, आप सीनियर हैं, आपने देखा है, बड़े अदवार आपने देखे। हर दौर में कहीं ना कहीं ये बातें ज़रूर चली हैं और यकीनन यहाँ आइंदे पाकिस्तान जो है उसको भी बाज़ दफ़ा एल्डर बेंच रखा गया है, बाज़ दफ़ा बिल्कुल पूरी तरह उसको ख़त्म किया गया है। ऐसे मामलात में रहे हैं, आर्मी की इंटरवेंशन भी रही हैं, उनकी अपनी हुकूमतें भी रही हैं, माशाल्लाह भी लगते रहे। तो हमारा एक तरह माजी ज़रूर है, हमारा एक तजर्बा भी ज़रूर है। फिर आपने हमारी जमात का जिक्र किया, आपने देखा है कि 99 हुकूमत जारी थी तो परवेज़ मुशर्रफ किया और उसके बाद में मुसलसल कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चलती रही। हम सब ये कह रहे हैं और यही हमारा कह है कि हम कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के सारे अदारे, जो ट्राइकार्टी ऑफ पावर की आज भी सारा पाकिस्तान के अंदर बात हुई है कि आइंदे पाकिस्तान ने डिटरमाइन कर दिया है, सबकी ये पोजीशन है कि क्या क्या किसने काम करना है
पार्लिमान का क्या काम होगा, एग्जेक्टिव का क्या काम होगा, जुडिशरी का क्या काम होगा। और ये एग्जेक्टिव के नीचे जो अदारे मतलब उसमें अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, उनका अपना अपना क्या काम होगा। तो ये सारे अपना अपना अगर काम हम जारी रखें तो उस पर किसी को शिकायत नहीं होगी, यही मुल्क के लिए बेहतरी होगा। इसी तरह मुल्क आगे चलेगा, इसी तरह हमें अपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। ये मैं बात करता हूँ कि इस मुल्क में बहुत बड़ा टेररिज्म रहा है, मुल्क में बड़े मुश्किलात हालात रहे हैं, सब ने मिलकर फैसला किया था और अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए थे, तो बहुत बड़ी कामयाबी हुई हमें टेररिज्म पर काबू पाने के लिए। फिर टेररिज्म सर उठा रहे हैं, फिर इस तरह की जद की जरूरत है। तो ये जरूरी है कि अगर कोई चीज हो तो आप उसमें बैठ के बात की जाए, उस पर यानी अगर किसी के कोई सवालात हैं उनका जवाब दिया जाए। जी, ये मैं आज पठान बात समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारा हम हुकूमत के ताबे हैं और हुकूमत के साथ जो हुकूमत हमें काम लगाती है, लेकिन उन्हें जरूर ये मामला करना चाहिए, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का सियासी रोल नहीं लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ताकि ये हमारी फौज है, ये इस मुल्क की फौज है, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसे जो हैं वो ना आइंदा जो है मुस्तकबिल में उठे। जी वलीद साहब, सबसे पहले तो आप भी इस चीज़ पे अपने राय का इज़हार कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन देखें ना, ये एक तरफ तो ये का जो DGISPR साहब हैं, लेकिन अमली तौर पे परसेप्शन ये है, और ख़ास तौर पे अपोजिशन तो ये दावा करती है कि सिलेक्टेड हैं आप, तो इसका जवाब तो आपकी तरफ से बनता है कि ये तअस्सुर आप कामयाबी से दूर क्यों नहीं कर सके। सबसे पहले तो आरिफ निज़ामी साहब, हमारे मुल्क का जो दस्तूर है, हमारा आइन 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसने बड़ा वाज़ेह किरदार जो है वो और इख्तियारात का जो है सिलसिला वज़ा किया हुआ है रिगार्डिंग दी आर्म्ड फोर्सेस, के उनका काम पाकिस्तान की सरहदों का हिफाजत करना है, और अंदरूनी मामलात में अगर सिविलियन जो हुकूमत है वो उसको अगर कॉल अपॉन करे कि कानून नाफिज करने के मामले में, क्योंकि सिविलियन इदारे जो हैं उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो उस सूरत में उसने अंदरूनी हालात में भी ये किरदार अदा करना है तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ताकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार रहे। अब आपने ये तासुर की बात आपने की, तो ये सिर्फ अगर अपोजिशन के 4 लीडर जो हैं वो सिलेक्टेड कह के अपना और लोगों की ज़बानों पे ये लफ्ज़, चूँकि छोटा सा सिंपल सा लफ्ज़ है, वो आ जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हकीकत भी यही है। सबको इस बात का इतराफ़ है कि तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक है, तहरीक इंसाफ का, और वो एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक पहले महदूद था, और 2013 के इलेक्शन में हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर जुडिशल कमीशन भी बैठी और वो सारा कुछ भी हुआ, और ठीक है, वो हम उसको साबित नहीं कर सके। अब रियलिटी क्या है वो एक अलग चीज़ है, उसको साबित करना या उस कमीशन के तसल्ली तक वो हम वो साबित नहीं कर सके। तो लेकिन ये जो बात कहते हैं, ये परसेप्शन मैं नहीं समझता कि इस तरह है जो आप महसूस करते हैं। जी जी, ये वो उस पर डेटा सारा जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी दे चुके हैं कि जी जब 13 का इलेक्शन हुआ तो उसमें कितनी इलेक्शन पिटिशंस फाइल हुई थी, जब 18 का इलेक्शन हुआ उसके बाद कितनी हुई हैं, वो उसका कुछ चौथे हिस्से के करीब जो है वो आती हैं। और हमारा तो बड़ा उस पर एक मजबूत था सिलसिला, और जिन 4 हलकों की बात की, शुरू में देख के जो 4 दाने निकाल के पता लग जाता है चावल के दाने जो हैं, वो 4 वही हलकों में बाकायदा ट्रिब्यूनल्स में भी वही नतीजा निकला जो कि पहले से हमने कहा हुआ था, इमरान खान साहब ने जो कहा था। तो ये परसेप्शन क्या है और किसकी परसेप्शन है, ये तो फिर हर शख्स अपनी परसेप्शन की बात कर सकता है, लेकिन मैं इसको काबिल तहसीन बात समझता हूं कि जिस तरह से DGISPR ने बात की वो हकीकत भी यही है और पाकिस्तान के आइन का तकाजा भी यही है, और वो ठीक फरमाते हैं कि ना सियासत में इन्वॉल्व है आर्मी, ना उनको इसमें मुलवस करने की या इन्वॉल्व करने की किसी को ज़रूरत है, और वो दुरुस्त और मुनासिब भी नहीं है। और ये बेजा जो इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, ये जो है ये काबिल मज़म्मत बात है, और मैं बिल्कुल उसको ना मैं ना हमारी हुकूमत ना हमारी पार्टी जो है उसकी तायीद करती है, बल्कि उसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ठीक है वलीद इकबाल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे जरा अब्बासी साहब से जान लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जी अब्बासी साहब, जहां और सवालात पूछे गए वहां PDM से मुतालिक भी सवाल हुआ, तो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि मौलाना पिंडी आना चाहते हैं तो आएँ, हम उनका ख्याल करेंगे, हम उनको चाय पिलाएंगे। अब अगर हम देखें तो
پچھلے 2-3 سالوں میں چائے سے ہمیں ابھینندن یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہ چائے کیا اگر وہ پلاتے ہیں تو واقعی کوئی ٹوسٹ ہوگا، کوئی ٹرن ہوگا اس سیاست میں؟ دیکھیں، یہ سیاست جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں بات چیت بھی ہوتی ہے، اس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اس میں میٹنگ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑی سختی بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی راستہ بھی نکالا جاتا ہے. تو کوئی میں حتمی بات ابھی اسٹیج پہ نہیں کر سکتا. اور اگر انہوں نے، مجھے نہیں پتا کہ ڈی جی ایس پی آر نے چونکہ مولانا صاحب کو کس کنٹیکس میں چائے کا کہا ہے، اور مولانا صاحب کو اس دن کا کہا ہے کہ چائے ہم پلائیں گے جب وہ مارچ کر کے آئیں گے، یا انہوں نے کہا کہ پہلے آئیں اور ہمارے پاس چائے پئیں. جی اگر پنڈی کا نہ بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے، مولانا صاحب نے ایک بات ضرور کی تھی، تو شیخ رشید صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے. ابھی تو یہ تھا کہ اسلام آباد میں آئیں گے، حکومت کے خلاف آئیں گے، اور حکومت کے خلاف آنے کے لیے ایک بڑی فہرست تیار ہے ہمارے پاس کہ کیوں آ رہے ہیں اور وجہ کیا ہے. اور وہ آپ نے بھی کوریج کیا ہے، جلسوں میں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. جو ملک کے جو عالمی ہے، جو ملک کے جو اس وقت مسائل ہیں، ان پر پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کر لائیں گے. لیکن ابھی پنڈی کے بارے میں نہ تو کسی نے حتمی فیصلہ کیا ہے. انہوں نے میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اس بات کا ضرور جواب دیا ہوگا کہ اگر مولانا صاحب آئے تو ہم ان کی خدمت بھی کریں گے، چائے بھی پلائیں گے. اور وہ عالم دین ہے، بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. تو میرا خیال ہے اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہوگا کہ ضرور ہم آپس میں بیٹھیں گے اور بات کریں گے. نہیں، لیکن یہ اچھی مشورہ ہے. عباسی صاحب، جو عالم دین ہے وہ خالی عالم دین نہیں ہے. مولانا ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اپنے والد صاحب کی طرح، مرحوم کی طرح، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں. اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ جو شکایت تو کسی حد تک جائز ہے کہ آپ سیاستدان لڑائی لڑیں اس مرحلے پہ، جب فوج ایک طرف ہوئی ہے تو ان کو ضرور بیچ میں پرووک کرنا، یہ کہہ کے کہ جی ہم آ رہے ہیں پنڈی، مطلب یہاں کیا کریں گے وہاں جا کے آپ؟ میں یہ ضرور بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نظامی صاحب. یہ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے اس ملک کا ہسٹری ایسی رہی ہے، ایسے معاملات رہے ہیں. پھر حکومت بھی بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہر معاملے پہ وہ کہتی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے. فوج پاکستان کی ہے، پاکستان کی آرمی ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، اور اس نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ حکومت سب سے پہلے اگر یہ باتیں نہ کرے، بار بار نہ کہے، بار بار یہ باتیں یہ تاثر نہ دے، تو یہ بھی بڑا بہتر ہے. مولانا صاحب نے ایک کنٹیکسٹ میں ضرور میرا خیال وہ لیاقت باغ آنا چاہ رہے ہیں نظام جی صاحب جی، مولانا. ہاں، ان کی مراد پنڈی شہر سے. پنڈی شہر سے لیاقت باغ وہ آنا چاہ رہے ہیں. اچھا ولید صاحب، ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس مہینے کے آخر میں آپ کی ہاف ٹرم جو ہے پوری ہو جائے گی. 2.5 سال آپ کے بورنے. اول تو پاکستان میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال تک نہیں رہا. جنہوں نے اپنا دورہ حکومت بھی پورا کیا ہے وہ بھی اور وزیر اعظم آئے بعد میں. ایسے ہی ہے نا؟ جی. اچھا، اب آپ کہ آدھی مدت ٹیکنیکلی چلیں، آدھی کہہ لیتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے کے خان صاحب باقی 2.5 سال بھی پورے کریں. یہ ایک ٹینڈنسی جو ہے کہ جو بھی معاملہ ہو، جو بھی گورننس میں خرابی ہو، جو بھی کرائسس ہو، اس کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو گردانا جائے. بھئی ابھی 2.5 سال میں تو آپ تو آئے ہی تبدیلی لانے کے لیے تھے. اب تبدیلی لانا آپ کا کام ہے. پچھلی حکومتیں اتنی اچھی ہوتی تو وہ کیوں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں الیکٹ ہوتے. اب یہ بجلی کا کرائسس ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کی، پچھلی حکومت کی کا قصور ہے. وہ تو کیپیسٹی دے گئے تھے لیکن انہوں نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا. تو یہ باقی معاملات میں یہ کبھی یہ سوچا آپ نے کہ یہ عوام کو کس حد تک کنونس کرے گا کہ جی یہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا اور کر رہے ہیں، یہ پچھلی حکومت ذمہ دار ہے 2.5 سال بعد؟ عارف صاحب، میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے اتنے کمپلیمنٹری، یا میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک کمپلیمنٹری رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. عالم دین بھی کہا ان کو، اور آپ نے بڑا منجا ہوا سیاستدان بھی کہا. میں ان کا حال بھی آپ دیکھ لیں اور ان کا ماضی بھی تھوڑا سا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے میرے خیال میں یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے اوور اسٹیٹ کیا ہے ان کے بارے میں. آپ حال میں دیکھ لیں، کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے سسٹم میں، پہلی بار اسمبلی ان کے بغیر چل رہی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے اور مریم نواز صاحبہ نے پی ڈی ایم میں لی، کیونکہ وہ اس میں سسٹم میں خود نہیں ہے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے.
اور وہی اور آپ نے دیکھا کس طرح استعفے اور وہ یو ٹرنز آئیں. آپ حال کی آج کی بات کریں تو انہوں نے خود پارٹی بن کے مخالفت کر رہے ہیں شفافیت کی. جو سینٹ کا الیکشن ہے اگر اوپن بیلٹ سے ہوتا ہے, کیونکہ قیمتیں ابھی سے لگنی شروع ہو گئی ہیں, بازار ابھی سے لگنے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ ایک اچھا کام ہم کرنے گئے ہیں. اور یس چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کی تشریح کرے اور ہم جو ہے اس میں شفافیت آئے اور اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. تو یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کے اندر وہ ملوث ہو رہے ہیں اور کیا پوزیشن لے رہے ہیں, اور خلاف پوزیشن لینے کے لیے انہوں نے آج اپنے آپ کو امپلیڈ کیا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ پھر اگر وہ این ڈبلیو پیٹرسن والا جو ویکی لیکس میں آیا تھا 20 نومبر 2007 کی ملاقات, اگر اس پہ میں الیبوریٹ کرنا شروع کروں گا تو پھر آپ سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں عارف صاحب, میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ووٹس اپ فار سیل کی بات جو تھی وہ یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ کی. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری لائلٹیز کہاں پہ ہیں, اپنی لائلٹیز دیکھیں. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے, جہاں تک ہاف ایئرلی ہاف ٹرم کو اپنا پہنچنے کا اور اس کو عبور کرنے کا تعلق ہے, اور بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے گا اور پرائم منسٹر اپنے پورے 5 سال مکمل کریں گے, اور اس کے بعد اللہ اور موقع بھی دے گا جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم نے کر کے دکھایا. اور ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ضرور کہہ دوں کہ جس حالت میں معیشت کو اور ملک کو جو ہے پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی, شاید ہی کوئی, اور خود یہ ان کی ہمیں اس بات کا علم ہے, خود یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں چلا سکتا. جہاں سے ہم اس کو دیوالیہ پن سے لے کے یہاں تک آئے ہیں, جس سمت میں اس کی جو ہم نے درستگی لائی ہے, آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن دیکھ لیں, 5واں 6واں مہینہ جو ہے اب مسلسل آ رہا ہے کہ 2 ارب سے زیادہ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے جو وعدہ کیا تھا پاورٹی ایلیویشن کہ سب سے بہتر ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہمارا احساس پروگرام ملٹی ڈائمینشنل پروگرام, اس کو عالمی بینک اور دیگر ادارے انٹرنیشنل والے کہہ رہے ہیں یہ سوال ہی نہیں تھا. یونی ڈائمینشنل یا سنگل ڈائمینشنل پروگرام جو تھا یہ سوال نہیں تھا. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماضی کی حکومت کو نہیں, ہمیں اپنی بنیادی سوال یہ تھا کہ یہ جو بجلی گئی ہے سرکار, یہ جو بجلی پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے 90% تقریباً ملک میں بجلی غائب ہوئی, اس میں پچھلی حکومت کا قصور کیسے آ گیا؟ جی نہیں, اس میں آئی ڈونٹ نو کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, اور یہ کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں کہ جس میں آپ اس کو, یہ عمر ایوب صاحب نے کی ہے ایک سسٹم, یہ ایک سسٹم. چلیں عمر صاحب دیکھیں, ان کی منسٹری ہے, وہ بہتر جانتے ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے, اس کی میں تائید کرتا ہوں, ان کے پاس اس کی ساری ڈیٹا اور انفارمیشن یقیناً موجود ہوگی کہ ٹرانسمیشن کے جنریشن پہ انہوں نے جو کیا وہ کیا, اور مہنگے اور وہ آلودگی والے جو آئل فائرڈ اور کول فائرڈ پلانٹس تھے وہ پچھلی حکومت نے لگائے, لیکن ٹرانسمیشن پہ انہوں نے کوئی مثبت جو ہے یا کوئی اپ گریڈیشن جو ہے اس کی نہیں کی. اور اصل پرابلم ہمیں ہائی ٹرانسمیشن کی, لائن لاسز کی, اور اس طرح کے جو فالٹس آ جاتے ہیں. تو یقیناً میرے سے کہیں زیادہ عمر ایوب کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن ہوگی, اور وہ درست کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے یہ اس طرح سے کہا ہے. تو انہوں نے اگر یہ بات کی انہوں نے کہ یہ ٹرانسمیشن کی کمزوری جو ہے, اور اس طرح کی 2018 میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, جنرل مشرف کے وقت بھی ہوا تھا. یہ ٹھیک ہے, یہ ایک اہم بات ہے کہ پورا ملک تاریکی میں ڈوب جائے یا 90% ملک تاریکی میں ڈوب جائے, لیکن اس کو ودن آئی تھنک لیس دین 12 آورز کے اندر جو ہے وہ بیشتر ملک جو ہے اس کی بجلی بحال ہو گئی تھی, اور دوسرے اور کے بعد وہ سارا کچھ ہو گیا. لیکن وہ ایک ایرر تھا گدو میں وہ جو ہوا, اور اس کی تحقیقات بھی جاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمر ایوب صاحب پچھلی حکومت میں بھی اسی عہدے پر فائز تھے, تو ان کو بہتر پتا ہے کہ کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی, عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں. نہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ ہے, میں نے نقطۂ وضاحت, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ منجے ہوئے سیاستدان, ایسے ہی نہیں کہا میں نے. وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں کہ ایک دوسرے کے ازلی دشمن, ایک دوسرے کی ضد, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے ایک پیج پہ کھڑا کر دیا. تو یہ ان کی سیاسی بصیرت کا پروگرام. تیسرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی, یار ایک پیج پہ نہیں آپ کریڈٹ لیتے ہیں صاحب, ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ تو ساری بات ہے. آپ نہیں ہے ایک پیج پہ. آپ نے دیکھ لیا نا کس طرح سے کہاں تک کہاں شروع ہوئے تھے, کیا کہا. عارف صاحب اگر وہ اپنا ہمیں ایک بنا لینا چارٹ جس میں 2 کالمز ہوں ٹیبل, ایک طرف دائیں ہاتھ پہ لکھتے ہیں کیا کہا اور بائیں ہاتھ پہ لکھتے ہیں کیا کیا, تو فہرست بڑی لمبی ہوگی کہ کہا. ہاں صحیح ہے, وہ سب کی ہوگی. میرے نزدیک تو بالکل ایک پیج پہ سب کی لمبی. اچھا, آخر میں آپ نے یہ فرمایا کہ I don't know آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ ہیں. نہیں ہے ایک پیج, احساس نہیں, ایک پیج سے مراد ہے ایک
یہ نہیں وہ اکٹھے ہیں ابھی تو ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں فی الحال, ایک پیج پہ, یہ اس سے زیادہ کیا ہوگا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ پلیٹ پہ اور ایک پلیٹ فارم پہ ہے, کیونکہ ان کا ایک مشترکہ مفاد تو ہے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کا. دیکھیں نا احساس پروگرام جو ہے, یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں یہ کس طرح کی چیک ہے. آپ میری ایک بات سنیں نا, میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں تو جواب نہیں دوں گا, وہ سمجھتے ہیں قانون سے بالا تار ہیں وہ. لیکن ولید صاحب جو آپ تھک نہیں گئے گزشتہ حکومت کے پروجیکٹ کا کریڈٹ لے لے کے. احساس پروگرام ہے وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. میں سنے نا, میں وہی کہنا چاہ رہا تھا, اس کے اندر میں اس کے بورڈ پہ بھی رہا ہوں. آپ نے اس پروگرام میں ثانیہ نشتر میں بڑی عزت کرتا ہوں, ثانیہ نشتر, انہوں نے اس میں کچھ بجٹ میں اضافہ کر کے اگر کر دیا تو کوئی کچھ اوریجنل پروگرام بھی کر کے گئے ہیں. کہاں ہے آپ کے درختوں کا پروگرام, کہاں ہے آپ کا وہ غریبوں کو روٹی روزگار دینے کا. تو یہ تو چھوڑیں خیر یار یہ بات ہے. اچھا جی عباسی صاحب, عباسی صاحب یہ چلیں, یہ تو پھر ہم کسی اور ٹینجنٹ پہ چلے جائیں گے. جی ہاں وہ بالکل اور میرا جواب میرے پاس ہے اس کا, لیکن ہم کسی اور دے دیجیے گا. جی جی عباسی صاحب میں دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سنگل یونی ڈائمینشنل پروگرام سے ایک ملٹی سیکٹرل پروگرام بنایا ہے جی, اور اس کے بہت سے ذیلی حصے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. عباسی صاحب آپ کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. عباسی صاحب آپ سے ڈیٹیل کمنٹس لیں گے جو ساری گفتگو. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر کے پاس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جاوید عباسی صاحب آپ خاصی دیر سے ہولڈ پہ بھی تھے. یہ بتا دیں یہ جو این ٹی ڈی سی وابڈا, اس میں کیا ابھی بھی آپ کے لوگ آپ کے خیرخواہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو ملک میں پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے یہ کوئی سازش کی ہے حکومت کے خلاف کسی نے؟ ایک تو یہ ہے کہ ولید اقبال صاحب کی جب حکومت کے 5 سال پورے بھی ہونے والے ہوں گے, اس دن آخری دن بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ مہربانی کر کے یہی کہیں گے کہ یہ پرانی حکومتوں کی وجہ سے ہوئے. ہم بار بار ان کو ہاؤسز کے اندر بھی کہتے ہیں, ٹاک شو میں بھی کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے اب یہ وقت ہو گیا, 2.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے, اب ہماری باتوں کو چھوڑ دیں کہ پرانی حکومتوں نے کیا کرا. پرانی حکومتیں اس وقت ریلیونٹ نہیں ہیں, ہم اقتدار میں نہیں ہیں, آپ اقتدار میں بیٹھے ہوں, آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. یہ کتنا بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ سیکورٹی لیپسز یہ ہوا ہے جو ابھی بریک ڈاؤن ہوا ہے الیکٹریسٹی کا, اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. کل اس کو ہم نے کوشش کریں گے کہ سینیٹ آف پاکستان میں اس کو ڈسکس کریں گے, ایسا معاملہ کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے, اور یہ معاملہ کتنی کیجول پریس کانفرنس کر کے ایک موقف لے لیا گیا ہے, اور اس موقف میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرانی حکومتوں نے بھی کیا کیا تھا اور کس وجہ سے یہ پروگرام ہے. یہ ایسا نہیں ہے, اور اللہ نہ کرے فیوچر میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اس طرح کا معاملہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ تھا, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اس پہ جواب ہونے چاہیے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جو یہ ڈٹرمن کر سکے. یہ ضرور ہمیں گالی دے دیں, ہمیں برا بلا کہہ دیں, پارٹیوں کو کہہ دیں, لیکن یہ نیشنل ایشو ہے, یہ اس ملک کی سیکورٹی سے ریلیٹ یہ ایشو کرتا ہے, لہٰذا اس پہ ڈسکشن ہونی بڑی ضروری ہے. اور پھر ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ساری چیزیں سامنے آ جائے کہ واقعی جو یہ بات کر رہے وہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی 11 اور 13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, تمام انڈسٹریز بند ہو گئی تھی, سی این جی کے لیے اس طرح کراس لائنیں لگی ہوتی تھی, لگتا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے جلوس آ گئے. گھروں میں جو ہے وہ گیس بھی نہیں تھی اور بجلی بھی نہیں تھی. ہم نے جو بھی کیا ہے 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کر کے سسٹم میں ڈال کے گئے ہیں. اب مہربانی کر کے ولید صاحب ان کی حکومت بتائے کہ انہوں نے کتنی میگا واٹ بجلی پیدا کیا ہے, اس میں ٹرانسمیشن لائن انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا کام کیا ہے, انہوں نے کوئی نیا پروجیکٹ لگانے کی کوشش کی ہے. صرف دوسروں کو گالی دینا, دوسروں کو برا بلا کہنا. اور یہ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ایک جج صاحب کو بھی ساتھ میں لا لیا تھا, وہ جج صاحب تو اب منہ چھپاتے پھرتے ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کریں. ساری دنیا سے انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے کی وہ آج بتانے کے لیے تیار نہیں وہ پیسہ کہاں گیا ہے, وہ ڈیم کہاں بنا ہے. وہ جج صاحب کہتے تھے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس ڈیم کی جو ہے وہ حفاظت کروں گا, میں وہاں بیٹھ کے اس کی دیکھوں گا پروگریس. وہ ساری باتیں یہ کہتے تھے 100 سے زیادہ ہم چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائیں گے. کون سا بڑا پروجیکٹ انہوں نے اس ملک میں ابھی تک لگایا؟ کوئی ایک پروجیکٹ ان سے پوچھتے ہیں. ایک کام بہت اچھا کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, دوسرے کو بولنے نہیں دیتے, دوسرے کو نہ ہاؤسز کے اندر بات ہونے سیریس ہونے دیتے ہیں. ان سے یہ ریکویسٹ ہم بار بار کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے, یہ بہت بڑا ملک ہے, اس ملک میں 22-23 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, یہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. آج
टेररिज्म दोबारा फैल रहा है। इस टेररिज्म का खात्मा करने के लिए हमने सारी सियासी जमातों को आठा बिठाया था। अब आज ये पाकिस्तान के पीछे खड़े हुए थे तब टेररिज्म खत्म हुआ था, टेररिज्म फिर उठ रहा है। इकॉनमी की क्या सूरत हाल हो रही है, गवर्नेंस के इशू आप मुल्क में देख लें, बेरोजगारी का इशू देख लें, चीन आटे और बाकी जो क्राइसिस है वो देख लें, और बिजली की जहां इन्होंने खुद कहा था कि हम आएंगे और ये क्राइसिस हम खत्म करेंगे, इनकी हालत देख लें। मेहरबानी करके इनसे सिर्फ ये पूछे कि आपने अभी तक 2.5 सालों में इस मुल्क के किसी एक अदारे में बेहतरी की है, कोई अच्छी लेजिस्लेशन कराई हो? कोई अभी आज डिस्कशन हुआ है सेनेट में, ये बैठे होते वलीद साहब, सारी हुकूमत ऑर्डिनेंस पे आप चला रहे हैं, ऑर्डिनेंस पे आप हुकूमत कर रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके बाकी जो है हमें बुरा भला कहें, हमें जेलों में भेज दें, आप अपनी वो जरूर अडॉप्ट करें, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए वो खुद भी काम करें ताकि इस पाकिस्तान के लोगों को कुछ नजर आ सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वलीद इकबाल साहब आपकी तरफ आते हैं। ये तो खैर गवर्नर से मुताल्लिका जी 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 इससे पहले कि आप अपना सवाल करें, वलीद साहब, मैंने एक मुझे लतीफ़ा याद आया। PTI के 2.5 साल गुजरने के बावजूद और कारकर्दगी का सारा ख़राब कारकर्दगी जो है उसका मुद्दा PMLN पर डालने का, पुरखों पे डालने का। तो वो अमेरिका ये है कि अमेरिका में एक सरदार जी जो है वो गए एक कार शोरूम में और वहाँ से उन्होंने कैडलिक गाड़ी ख़रीदी और अपने शोफर को कहा कि ख़रीद के चलो ज़रा सैर करते हैं इस पर। कोई 2-3 किलोमीटर जाने के बाद वो गाड़ी खड़ी हो गई। तो सरदार जी बड़े नाराज़ हुए कि भाई अजीब है, अभी तो नई गाड़ी है और ये खड़ी भी हो गई है। उसने कहा जी इसमें पेट्रोल नहीं है। तो उसने बड़े सरदार साहब और वो ड्राइवर सरपटाए, उन्होंने ड्राइवर से कहा भाई तो पेट्रोल इसमें क्यों नहीं है, पेट्रोल लेके चलना था, ये खाली टैंक पे चल रही थी। उसने कहा जी हाँ, ये कंपनी की मशहूरी पे चल रही थी, कैडलिक गाड़ी है। तो आपका भी हाल ये है कि आप खाली टैंक पे चलते चलते यहाँ तो आ गए हैं, आपको पेट्रोल डालें उसमें। वलीद साहब, ये पेट्रोल के बगैर ही चलाएंगे जी इसको, ये पेट्रोल के बगैर आगे नहीं चलेगा मामला। नहीं जी, बिल्कुल हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। आज देखा होगा कि 3 जो हैं कंपनियां, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी जो हैं। वलीद साहब, निजामी साहब हुकूमत की बात कर रहे हैं, गाड़ी की नहीं। हुकूमत की बात करके इस बात को सीरियस लें। अब उन्होंने जी वो कह रहे हैं हुकूमत की गाड़ी में पेट्रोल डालें। अब आधा जवाब तो मैं पीछे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत पेट्रोल वाली गाड़ी में बिलीव ही नहीं करती। वो अब आगे मॉडर्न टाइम आ गया है, वो टेस्ला जैसी गाड़ी आया करेंगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं और बिजली का भी यही हाल हुआ जो कल हुआ था, आलूदगी से पाक जो है, तो क्या बनेगा। और मैं आपसे और मैं अभी ये देखे ना जी, इनको लगता है कि जी नहीं, इनको लगता है कि ग्लास आधा खाली है, हम कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है और 5 साल में पूरा भर जाएगा, इनके पास जाने की जगह कोई नहीं होगी। अब 4 डैम्स पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक वक्त पे काम हो रहा है और वो 4700 मेगावाट की बिजली उन्होंने प्रोड्यूस करनी है। फिर आप देखें कि मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक यूनिडायमेंशनल प्रोग्राम था जिसको मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम बना के एहसास के अंदर जो है उसमें बहुत से उसके ज़ैली प्रोग्राम्स हैं, जिसकी मिसालें हैं एहसास आमदन, जिसमें इमरजेंसी कैश, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जिसके अंदर लंगर्स, वलीद साहब एक और ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ठीक है, ये कारनामे सब हो रहे हैं। सेहत कार्ड जो है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं और किसी पेशावर के 2 सरकारी अस्पतालों ने सेहत कार्ड मानने से खैबर में हमें मौका मिला था, हम ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी से आए हैं। जी। हम ये काम करके नेशनल लेवल पे भी ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी से आके दिखाएंगे। सर, आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में 2 सरकारी अस्पताल हैं, खैबर टीचिंग है और एक और है। उन्होंने कहा जी हम इस कार्ड पे नहीं इलाज कर सकते लोगों का फ्री। सर, सवाल ये है, गुजारिश ये है कि ब्रॉडशीट के मुतालिक बात करते हैं। जो ब्रॉडशीट के चीफ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऑफ़र किया गवर्नमेंट को ये हम सियासी तराशियों में नहीं पड़ते, लेकिन इमरान खान की हुकूमत की हम करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनकी कॉज है उसमें मदद कर सकते हैं, हम ताउन कर सकते हैं। तो क्या दोबारा ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल करने का कोई फ़ैसला होगा, और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इनकी खिदमात हासिल करनी चाहिए? लास्ट जो फ़ैसला था वो NRO की नज़र हो गया था। ये मेरा से आपने सवाल मुखातिब जी वलीद साहब आपसे। इस वक्त तो कोई इस तरह की
جی اس وقت تو کوئی ایسی بات انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی جائیں گی. اس کے لیے جو لیگل ٹیم یہاں موجود ہے، اٹارنی جنرل صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، ان کا اپنا سسٹم جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، اور مجھے اس کا کوئی نہیں ہے خیال اس طرح کا کہ اس میں ایسی کوئی کمی ہے کہ یہ براڈ شیٹ جیسے ادارے کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن جو انہوں نے جو حیرت انگیز باتیں کی ہیں وہ زیادہ اہم بات ہے. اور جس طرح سے انہوں نے میاں صاحب کے بارے میں بتایا کہ اپنی حکومت میں کس طرح سے انہوں نے برائب کر کے وہ جو ہے ان کو تفتیش جو ہے انویسٹیگیٹ کرنے اور کسی بھی ثبوت کو انرتھ کرنے سے جو ہے روکنے کے لیے ان کو جس طرح سے کیا ہے، ان کو جس طرح. اور یہ کہانی جو ہے، یہ براڈ شیٹ ایک لمبی جو ہے ماشاءاللہ لڑی ہے موتیوں کی، جو کہ میاں صاحب نے پروئے ہوئے ہیں اور ان کی حکومتوں نے پروئے ہوئے ہیں. جس طرح سے یہ ہر ادارے کے ساتھ، خواہ وہ مقامی ہو یا بین الاقوامی ہو، کہ جس میں کہیں کسی کو BMW دینے کی کوشش، کسی کو یہ کرنے کی کوشش، کسی کو وہ کرنے کی کوشش. اور جب آپ نے دیکھا، جب پیناما کیس بھی آیا تو سارے جریدے یہی لکھتے تھے، شاید عارف صاحب آپ نے بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ یہ تو ماسٹرز آف آبفسکیشن ہے، یہ سپریم کورٹ میں بھی آ کے ایسے آبفسکیٹ کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح قطری خط نے ان کا کام جو ہے وہ ختم کیا ان کا، اور کس طرح وہ ون آفٹر دی ادر قوم سے خطاب لائیو ٹیلی ویژن پہ، اس میں ایک کہانی، اسمبلی کے فلور پہ ایز پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس اس میں ایک اور کہانی، سپریم کورٹ کو تیسری کہانی، پھر چوتھی کہانی قطری خط، پھر JIT کے آگے کوئی کہیں بھی منی ٹریل نہیں پروڈیوس ہو سکا. جی ہاں، صحیح ابھی ہے. تک منی ٹریل پروڈیوس نہیں ہو سکا. اور یہ ماشاءاللہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اور ان کے ساتھی، وہ سینٹ میں حیدری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی قانون شانون میں ہم کوئی جواب نہیں دیں گے، مجال ہے جو کوئی ہم سے جواب لے سکے. تو پھر ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے عارف صاحب؟ ڈیموکریسی میں بیریٹوکریسی ہوتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اور یہ ان کا رویہ یہ ہے کہ قانون سے بالا تر ہے ایک طرف، یا یہ قانون کو یا جواب دہی کو خرید سکتے ہیں. جی ٹھیک، یہ جو آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ درست کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر جیسے جوہر کابل کے ہوتے ہوئے ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ، براڈ بیس کی کیا ضرورت ہے؟ براڈ شیٹ کی. ہاں، براڈ شیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی جو انکشافات انہوں نے کیے ہیں، آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کیا کیا ڈیٹیلز آئی ہیں. انکشافات جو ہے نا، اور یہ فلودے والے اکاؤنٹس، کلفیوں والے اکاؤنٹس، یہ آپ اپنا حکومت میں ملازموں کے ہو تو اکاؤنٹس، آپ جو مرضی انکشافات کر لیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے روز آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں. یہ تب پتہ لگے گا جب کسی انڈیپینڈنٹ، اور نیب دوسری طرف ہو، انڈیپینڈنٹ ادارہ یہ چیزیں جج کرے گا. یہاں تو معاملات ہی اسی قسم کے ہیں کہ ایک یک طرفہ معاملہ چل رہا ہے. اب آپ بتائیے عباسی صاحب کہ یہ نیب جو ہے آپ کے اوپر بھی الزام آتا ہے کہ آپ نے ختم نہیں کی جب آپ کو موقع ملا، اب آپ روتے ہیں. تو یہ نیب نے جو کچھ آپ کے ساتھ کی ہے، اس میں ہر ایک مثلا شہباز شریف کی منی لانڈرنگ، باقی حمزہ کی معاملات، نواز شریف کا معاملات، اب تازہ یہ خواجہ آصف کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں آپ کے سوال کے فوراً جواب پہ آؤں گا، لیکن میں پہلے سے اتنا عرض کر لوں کہ جو ولید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ان کی حکومت آئی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اربوں روپیہ لوگوں کا لوٹا ہوا باہر پڑا ہوا واپس لے کے آئیں گے، ہم آئیں گے تو ڈالر کی یہاں بارش ہوگی، فلاں فلاں انہوں نے نام لیے کہ فلاں فلاں اکاؤنٹ سے ہم اتنا پیسہ جو ہے باہر پڑا ہوا لے کے آئیں گے. وہ یہ ایک چیز ولید اقبال صاحب کو کہہ دیں، یہ شہزاد جو ان کے اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں وہ بتا دیں کہ کون سا پیسہ لوٹا ہوا جو باہر پڑا ہوا تھا، جس کو آپ نے حکومت سے آنے سے پہلے یہ باتیں کر رہے تھے، جس میں انہوں نے ساری اپنی سیاسی بنیاد رکھی تھی، وہ پیسہ کہاں گیا ہے، کیوں نہیں لے کے آئے. ایک بات میں یہ آپ سے ضرور اتفاق کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے سینیٹر جاوید عباسی صاحب، آپ بہت شکریہ. ولید اقبال صاحب آپ کا شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بریک سے پہلے کچھ ذکر چھڑا تھا بجلی بریک ڈاؤن کا، اور جو عمر ایوب صاحب نے ایکسپلینیشن دی اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2.5 سالوں میں 49 ارب روپے
جو ترسیل کا نظام ہے, جو بجلی پہنچانے کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ لگائے ہیں, جس میں کچھ فاگ پروف انسولیٹرز بھی لگائے گئے اور دھند سے بچنے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے تاکہ لائنیں ٹرپ نہ کریں. لیکن یاد پڑتا ہے کہ ایک بار پہلے بھی اسی ٹینیور میں عمر صاحب کا بیان آیا تھا کہ دھند کی وجہ سے لائنز ٹرپ کر جاتی ہیں. خیر اتنا کچھ کیا لیکن اس کے بعد یہ ایک میجر بریک ڈاؤن ہوا ہے. پہلے بھی بریک ڈاؤن تو ہوتے رہے ہیں, لیکن ڈیفرنس کیا ہے؟ پہلے کیا آپ کو لگتا ہے کوتاہی ہوتی تھی اور اب کہاں پہ کمی ہوئی؟ میاں نواز شریف کے دور میں جی سیبوٹاج ہوا تھا ایک, جس سے نیشنل گریڈ بریک ڈاؤن ہوا تھا. جی یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے, 2015 کی بات ہے غالباً. اس وقت سیکٹری پار تھے یونس آغا, اب وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں. جی انتہائی اچھی نوعیت کے حامل بیوروکریٹ تھے, سندھ سے ان کا تعلق تھا, اور ان کو بڑی گرپ تھی اپنے سبجیکٹ پہ. تو یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور سارا ملک کالا وہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, تو انہوں نے ایک نیا سسٹم ماہرین کے ذریعے وضع کیا, جس کے مطابق اگر گدو کا بریک ڈاؤن ہوگا تو وہ گدو کا زون ہی متاثر ہوگا, وہ اس کے اندر جس طرح سرکٹ بریکر نہیں ہوتا وہ ادھر تک ہی ہوگا موجود. تو یہ جو یعنی نیشنل گریڈ انٹیکٹ رہے گا, پورے ملک میں بجلی نہیں جائے گی. اس کے بعد وہ پھر آزمایا بھی گیا. اب جو ہوا یہ اس پر یونس آغا صاحب نے ٹویٹ کیا کہ 2015 میں جو ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ اقدامات کیے تھے, پیرامیٹرز بنائے تھے. اب انہوں نے سوال پوچھا کہ جب یہ ہفتے کو رات کو ہوا ہے وہ کدھر گئے پیرامیٹر؟ کیا یعنی واپڈا یا این ٹی ڈی سی اب اس کو فالو نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے. اب اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پچھلی حکومت یہاں تک ویسے بات ٹھیک ہے عمر ایوب صاحب. عمر ایوب یہ لوگ تو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور یہ وہاں بھی ان کی ذمہ داری تھی. تو اب یہ پھر ان کو پتہ ہے واقعی کہ انفراسٹرکچر جو ہے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لائنس واقعی بہت خراب ہے. نہیں, وہ جو زوننگ سسٹم تھا جو ڈھاگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے متعارف کروایا تھا, تو کیا اب یہ حکومت اس کو فالو نہیں کر رہی؟ اگر فالو کر رہی ہے تو گدو کے بریک ڈاؤن اور پورے ملک میں یہ فارمر سیکرٹری نے خود پوچھا جی کہ وہ کیا ہوا اس کا. ویسے اس کا جواب دینا چاہیے عمر ایوب صاحب کو کہ ابھی جو میکینزم ہے اس کو کیا کس میکینزم کو کیا انہوں نے اقدامات. جی ایک تو ہوا نا جنہیں پاور بریک ڈاؤن کا مسئلہ, ایک اور مسئلہ جو سرکولر ڈیٹ کا. جی اس حکومت نے جب یہ آئی تھی کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو اب وہ پہلے سے بھی دگنی ہوگی. جب یہ حکومت نظامی صاحب آئی تھی تو سرکولر ڈیٹ غالباً 1100 ارب روپے تھا. نہیں وہ 500 نہیں تھا کچھ. نہیں, اور اب میرے خیال 11,000 یا 1100 میں اب 21 کا فگر ہے میرے خیال 21,000 ارب روپے ہے. تو دگنا ہی ہوا نا بھائی. جی اسی پروگرام میں کہہ چکے ہو. نہیں تو یہ سرکولر ڈیٹ کیا, یہ عوام سے وصولیاں بھی ہو رہی ہیں, تو یہ سرکولر ڈیٹ کیوں نہیں جا رہا؟ نظامی صاحب اس وقت تو سرکولر ڈیٹ پہ یہ حکومت جو موجودہ لوگ حکومت میں یہ اس لیے مشکوک دیکھتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ وہاں وہ جو وزیر مشیر بیٹھے ہیں انہوں نے کوئی کھانچے لگائے ہوں. ہاں آپ کے حرکت دیکھیں نا, آپ تو بڑی صاف شفاف پوتر سسٹم ہے, لیکن ایسے نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. نظام سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.